اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو جوائن بٹن دبا کر یا نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ سعادت حسن منٹو کی کہانی موج دین۔ رات کی تاریکی میں سینٹرل جیل کے 2 وارڈن بندوق لیے 4 قیدیوں کو دریا کی طرف لیے جا رہے تھے، جن کے ہاتھ میں کدالیں اور بیلچے تھے۔ پل پر پہنچ کر انہوں نے گارڈ کے سپاہی سے ڈبیا لے کر لالٹین جلائی اور تیز تیز قدم بڑھاتے دریا کی طرف چل دیے۔ کنارے پر پہنچ کر انہوں نے 12 دری کی بغل میں کدالیں اور بیلچے پھینکے اور لالٹین کی مدھم روشنی میں اس طرح تلاشی شروع کی جیسے وہ کسی مدفون خزانے کی کھوج میں آئے ہیں۔ ایک قیدی نے لالٹین تھامے وارڈن کو داروغہ جی کے نام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، داروغہ جی، یہ جگہ مجھے بہت پسند ہے، اگر حکم ہو تو کھدائی شروع کر دیں۔ دیکھنا زمین نیچے سے پتھریلی نہ ہو، ورنہ ساری رات کھدائی میں گزر جائے گی۔ کمبخت کو مرنا بھی رات ہی کو تھا، وارڈن نے تحکمانہ اور بیزاری کے لہجے میں کہا۔ قیدیوں نے کدالیں اور بیلچے اٹھائے اور کھودنا شروع کیا۔ وارڈن بیزاری کے موڈ میں بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے، قیدی زمین کھودنے میں ہمتن مصروف تھے۔ رفتہ رفتہ زمین پر کھدی ہوئی مٹی کا ڈھیر لگ گیا اور وارڈن نے قریب آ کر قبر کا معائنہ کیا۔ زمین چونکہ پتھریلی نہیں تھی، اس لیے وہ بڑے اطمینان کے ساتھ قریب ہی ایک پتھر پر بیٹھا سگریٹ پینے لگا، جسے سلگانے کے لیے اس نے لالٹین منگائی۔ کھدائی قریب قریب ختم ہو چکی تھی۔ وارڈن 2 قیدیوں کو لیے جیل کی جانب چلا گیا اور 20 منٹ کے وقفے کے بعد کمبل میں لپٹی ہوئی قیدی کی لاش لے کر واپس آیا۔ دوسرا وارڈن جب تک سلیں جمع کر کے لایا تھا، ایک قیدی نے جو قتل کے جرم کی پاداش میں سزا کاٹ رہا تھا، کدالیں اور بیلچے اٹھائے اور قبر کے سرہانے چند قدم ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ وارڈن نے بہت ہی برہم لہجے میں اس کی طرف دیکھ کر کہا، او الو کے پٹھے، اپنے ابا کو لحد میں اتارنے میں ان کی مدد کر۔ قیدی نے ملتجیانہ لہجے میں کہا، داروغہ جی، لالٹین پکڑتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ اس معصوم اور بے گناہ کو ایک قاتل کے ہاتھ چھو جائیں۔ وارڈن یہ سن کر گرجا، بے گناہ کے بچے، جاسوس کو معصوم کہتا ہے؟ قاتل نے کہا، داروغہ جی، میں قاتل ہوں، یہی احساس مجھے اس قیدی کی لاش کو چھونے سے روکتا ہے۔ جاسوس دفنایا جا چکا تھا، قیدی اور وارڈن جا چکے تھے۔ صبح 8 بجے پولیس کی معیت میں ڈپٹی کمشنر قبر پر آیا، جیل کے حکام کے بیانات لیے گئے اور ڈپٹی کمشنر صاحب عدالت تشریف لے گئے۔ پیشی کی پہلی مسل جو اٹھائی گئی، اس پر سرکار بنام موج دین لکھا تھا۔ اردلی نے 3 مرتبہ کمرہ عدالت سے باہر نکل کر بلند آواز میں 3 بار پکارا، بلکہ یوں کہیے کہ للکارا، سرکار بنام موج دین، موج دین، موج دین ہے۔ لیکن یہ آواز بدقسمتی سے اس جاسوس قیدی کی قبر تک نہ پہنچ سکی، یا اگر پہنچی بھی ہو تو وہ تعمیل کے لیے نہ آیا، شاید یہ سمجھ کر کہ وہ اب ڈپٹی کمشنر کے قانون کی زد سے بہت دور جا چکا ہے، اس جگہ جہاں کوئی اور قانون چلتا ہے، جہاں ڈپٹی کمشنر کے سمن کی بھی تعمیل نہیں ہو سکتی۔ ملزم چونکہ غیر حاضر تھا، اس لیے ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر نے عدم حاضری ملزم کارروائی یک طرفہ کے لیے مسل اٹھائی اور ریڈر سے جرم کی نوعیت پوچھی۔ جاسوسی، منشی نے نمبر 1 کی کارروائی لکھتے ہوئے کہا، ملزم رات کو سینٹرل جیل میں فوت ہو چکا ہے، مسل داخل دفتر کر دی جائے، ڈپٹی کمشنر نے حکم دیا۔ جاسوس کی سینٹرل جیل میں موت کی خبر شہر بھر میں اس لیے مشہور ہو گئی کہ ضلع کے ڈپٹی کمشنر اور پولیس کے افسروں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ آزاد کشمیر حکومت کے نیک سیرت افسروں کی ہر طرف سے داد و تحسین دی جا رہی تھی۔ مجھے جب اس واقعے کا علم ہوا تو مجھے 1 مہینہ پہلے کی ایک شام یاد آئی، جبکہ میں دارالحکومت کے ایک ہوٹل میں بیٹھا ڈاک گاڑی کا انتظار کر رہا تھا، جس کے ذریعے سے میرے مرمت شدہ جوتے راولپنڈی سے آنے والے تھے۔ گاڑی آنے میں خلاف معمول دیر ہوئی۔ میں قریب اٹھنے ہی والا تھا کہ ایک گہرے سانولے رنگ کے آدمی نے، جس کی عمر 30 برس کے لگ بھگ تھی، مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ آپ بوٹ ٹیم سے بیٹھا کسی کا انتظار کرتا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے استفسار کیا۔ بھائی عجیب مصیبت ہے، جوتا پھٹ جائے مظفر آباد میں تو مرمت کے لیے راولپنڈی بھیجنا پڑتا ہے، یا اگر کوئی ڈرائیور مہربان ہو تو اسی کے ہاتھ بھیج دیتے ہیں۔ آج میں اپنے مرمت شدہ جوتوں کے انتظار میں 3 گھنٹے سے بیٹھا ہوں اور کمبخت ڈاک گاڑی بھی آج ہی لیٹ ہوئی ہے۔ خیر، کل صحیح۔ میں یہ کہہ کر اٹھنے لگا تو اس نے مجھے چند منٹ مزید انتظار کرنے کے لیے کہا۔ میں اس اجنبی صورت کو دیکھتا رہا جس کی آنکھوں میں اضطراب تھا، جس کے ہونٹ کچھ کہنے کے لیے بے تاب تھے۔
وہ بیڑی پر بیڑی پیے جا رہا تھا اور میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھا بار بار باہر خلا میں دیکھتا تھا۔ میں ڈاک گاڑی کے انتظار میں ہر ایک ہارن پر کان دھرتا۔ وقت گزارنے کے لیے میں نے اس سے پوچھا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہم بیٹھا ہے، اس نے انتہائی سادگی سے جواب دیا۔ نہیں، میرا مطلب ہے آپ کا کیا کاروبار ہے؟ کاروبار کچھ نہیں کرتا، کشمیر دیکھنے کا شوق تھا، چلا آیا۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ لاہور سے، لیکن میں مشرقی پاکستان کا ہوں، لاہور میں دینیات کی تعلیم پڑھتا ہوں۔ مجھے گفتگو کے دوران میں اس نے بتایا کہ وہ جس ادارے میں زیر تعلیم ہے خیراتی ادارہ ہے، جہاں کے ارباب اعلیٰ رسید بک چھاپ کر زیر تعلیم کم عمر بچوں کو چندے کی فراہمی کے لیے دوسرے شہروں میں بھیج دیتے ہیں۔ وہ چونکہ کم عمر بچہ نہ تھا، اس لیے اس کو بڑی مشکلوں کے بعد سفیر بن کر آزاد کشمیر میں چندہ جمع کرنے کی اجازت مل گئی۔ اس کی باتوں میں سادگی تھی۔ محض کشمیر دیکھنے کے شوق میں اس نے سفارت حاصل کی تھی۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ یتیم خانوں کے نام پر بھک منگوں کا نام اداروں نے سفیر رکھا ہے۔ جمع شدہ چندہ ان کی جیبوں میں جاتا ہے اور سفیر کا گزارا چڑھاوے کی دیگوں یا محلے والے کی خیرات پر ہوتا ہے۔ دینیات کی تعلیم مساجد میں دی جاتی ہے۔ مجھے اس کی باتیں سن کر بہت دکھ ہوا۔ واقعی وہ ہمدردی کے قابل تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اس شہر میں نیا ہے اور کسی مسجد کا پتہ بھی نہیں جانتا جہاں وہ رات بسر کر سکے۔ میں نے مسجد کا پتہ بتا دیا اور اس کے لیے روٹی منگوائی۔ وہ چونکہ بھوکا تھا، اس نے بلا تکلف بجائے روٹی کے سادہ چاول کے لیے بیرے سے کہا، ہم لاہور کی مسجد میں بھی لوگوں کا دیا کھاتے ہیں، اس لیے ادھر بھی ہم نے انکار نہیں کیا۔ اس نے انتہائی سادگی سے کہا۔ وہ کھانا کھا چکا تھا۔ مجھ سے اجازت لے کر اس نے جیب سے لکھنے کے لیے پینسل اور کاغذ نکالا اور اپنے گھر والوں کو بنگلہ زبان میں خط لکھنے لگا۔ میں جب تک فرمائشی گانے سنتا رہا۔ خط لکھنے کے بعد اس نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ میں نے گھر والوں کو لکھا کہ میں آزاد کشمیر آیا ہوں، اب یہیں رہوں گا۔ اگر پاکستان نے ہندوستان کے خلاف جہاد شروع کیا تو میں بھی اس میں حصہ لوں گا اور کشمیر کو آزاد کراؤں گا۔ میں نے جواب میں ہندی مقبوضہ کشمیر کی خوبصورتی کا ذکر کیا، کشمیری مسلمانوں پر بھارتی ظلم و استبداد بیان کیا، جس سے وہ اور زیادہ متاثر ہوا۔ پھر ہم لاہور واپس نہیں جائے گا، کل ان کو بھی خط لکھے گا، جہاد شروع ہونے تک ادھر ہی پان بیڑی کی چھابڑی لگائے گا، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اتنی دیر میں ڈاک گاڑی آئی اور میں وہاں سے اٹھ کر لوریوں کے اڈے کی طرف گیا اور وہ میرے بتائے ہوئے راستے سے مسجد کی طرف گیا۔ اپنے جوتے ڈرائیور سے لے کر جب میں گھر کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں سی آئی ڈی کے ہیڈ کانسٹیبل نے مجھے آواز دی، جو میرا واقف کار تھا۔ میں نے رسمی طور پر اس کی خیریت پوچھی۔ وہ مشکوک نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ رسمی باتوں کے بعد اس نے مجھ سے اس کالے آدمی کے متعلق پوچھا کہ وہ کون ہے جو آپ کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھا تھا۔ میں نے مختصراً کہا، بھائی بنگالی ہے، آزاد کشمیر دیکھنے کا شوق تھا، چلا آیا، نام موجدین ہے اور آج رات جامع مسجد میں گزارنے کے لیے گیا ہے۔ لیکن وہ تو ہوٹل میں بیٹھا کچھ عجیب و غریب زبان میں خط لکھ رہا تھا۔ مجھے اس پر کچھ شبہ بھی ہوا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے رازدارانہ لہجے میں کہا، وہ عجیب و غریب زبان نہیں، اس کی مادری زبان بنگلہ ہے، ہاں تمہارے لیے اجنبی ہے۔ اتنے میں میرا مکان قریب آیا اور میں خدا حافظ کہہ کر گھر چلا گیا۔ مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ سی آئی ڈی والوں کو دن کی کارگزاری کی رپورٹ دوسرے روز صبح سویرے دفتر میں دینی پڑتی ہے اور اگر رپورٹ نہ دی گئی تو جواب طلبی ہوتی ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل صاحب بھی دن کی کارگزاری میں کچھ نہ کچھ دکھانا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے گھر جا کر حکومت کے صدر مقام میں ایک غیر ملکی جاسوس کی آمد کی رپورٹ اس طرح دی کہ دوسرے روز موج دین پان فروشی کے لیے چونا کتھا خریدتا ہوا گرفتار کیا گیا۔ پان، چونا، کتھا وغیرہ بھی اس کی جاسوسی کی ایک کڑی بن گئی اور سی آئی ڈی والوں نے مزید رپورٹ دے دی کہ جاسوس چونکہ پان کھانے کا عادی ہے، اس لیے یہ اسٹاک خرید کر ہماری فوجوں کی پکٹوں کی پوزیشن دیکھنے پہاڑی علاقوں میں جا رہا ہے۔ موج دین کا چالان ہوا۔ ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر نے الزامات کی سنگینی کے تحت جاسوس کو 15 دن کے لیے ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا، جہاں سے وہ اسپیشل اسٹاف میں منتقل ہوا۔ 15 دن کی میعاد گزر جانے پر ڈپٹی کمشنر صاحب نے مزید ایک ہفتے کے ریمانڈ پر اس کو جوڈیشل سینٹرل جیل بھیج دیا۔ وہ ہفتہ بھی گزر گیا اور جاسوس ہتکڑیاں پہنے ڈپٹی کمشنر صاحب کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں وہ زارو قطار رویا، گڑ گڑایا، منت سماجت کی، لیکن ڈپٹی کمشنر صاحب نے مزید ایک ہفتے کا ریمانڈ دے کر سینٹرل جیل بھیج دیا۔ سینٹرل جیل میں اس کی آخری رات تھی، جبکہ وہ ایک ستون سے بندھا رو رہا تھا۔
वही कातिल कैदी जिसने उसको दफनाते वक्त छूने से इनकार कर दिया, उसके करीब आया और पूछा, जासूस, तुम हर रोज क्यों रोते हो? ये जगह बाहर वालों की बनिस्बत बहुत अच्छी है। यहाँ झूठ नहीं, मकर नहीं, बेईमानी नहीं, रोटी मिलती है। इसके मुकाबले में बाहर देखो, कौन लोग हैं जिन्होंने तुम ऐसे बेगुनाह को भी यहाँ भेजा, जो इख्तदार के लिए एक का नहीं हजारों का खून बहाते हैं, जो दिन दहाड़े डाके डालते हैं, जो अपनी जात के लिए वो काम भी करते हैं जो शैतान भी करने से गुरेज करता है। मुझे देखो, मैंने कत्ल किया है महज एक बेबस औरत के नामूस के तहफ्फुज के लिए। बहरहाल मुझे तुमसे हमदर्दी है। अगर तुम बाहर जाकर खुश हो तो खुदा तुम्हें आजाद कराएगा। मौजदीन ने कैदी की बातें सुनी और बिल्कुल खामोश बैठा रहा। सुना है बंगाली जादू जानते हैं, तुम भी जादू के जोर से बाहर जाओ। कैदी ने मौजदीन को बहलाने के लिए अजराहे मजाक कहा, हाँ, मैं आज ही यहाँ से भाग जाऊंगा, बहुत दूर, जहां से दुनिया की कोई ताकत मुझे वापस नहीं ला सकती। इतने में खाने की घंटी बजी। कैदी अपनी थाली लिए दाल रोटी लेने गया। आध घंटे के बाद अचानक जेल की घंटी बजनी शुरू हुई और मुतवातिर बजती रही। दारोगा जेल कई वार्डनों के साथ जेल के अहाते में दाखिल हुआ और जासूस के गले से रस्सी का फंदा खोला जो उसने खुदकुशी के लिए इस्तेमाल किया था। जासूस भाग चुका था, उसको रिहाई मिल गई थी। बंगाल का जादू काम आया था। मौजदीन की लाश के इर्द गिर्द कैदियों का हुजूम था। दारोगा जेल ने चंद एक कैदियों को वहां ठहरने का हुक्म दे दिया और बाकी सारे कैदी बारकों में चले गए। मौजदीन के चेहरे पर अब भी मुस्कुराहट थी। वो उस कानून पर मुस्कुरा रहा था जिसने उसको जासूस बनाकर महबूस किया था।